عن ابی شریح الکعبی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ جائزتہ یوم ولیلۃ والضیافۃ ثلاثۃ ایام فما بعد ذلك فهو صدقۃ ولا يحل له ان يسوي عنده حتى يحرجه۔ البخاری۔ صحابی رسول حضرت ابو شریح خویلد بن عمرو کعبی روایت کرتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ ایک دن اور ایک رات مہمان کا جائزہ ہے، ضیافت 3 دن تک ہے، اور اگر اس سے زیادہ ٹھہرے تو صدقہ ہے۔ مہمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اتنا عرصہ ٹھہرے جس سے میزبان کو تکلیف ہو۔ ہادی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں مسلمانوں کو مہمان نوازی کی تلقین کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہی مہمان نوازی کے 3 اصول بھی تعلیم فرمائے گئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مہمان کی خاطر مدارات ایک دن رات نہایت اہتمام سے کی جائے اور اسے اچھے سے اچھا کھلایا جائے، کیونکہ یہ اس کا حق ہے اور میزبان پر اس کی ادائیگی فرض ہے۔ دوسری بات جو اس حدیث میں بیان فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ضیافت اور مہمانداری صرف 3 دن تک ہے۔ علماء حدیث میں سے اکثر کی رائے ہے کہ ضیافت کے 3 دنوں میں سے ایک دن حق کے جائزہ ہے اور بقیہ 2 دن عام ضیافت کے ہیں، مگر بعض محدثین کا یہ خیال ہے کہ حق کے جائزہ کے علاوہ ضیافت کے 3 دن ہیں۔ تو پہلے محدثین کی روایت کے مطابق حق کے جائزہ کے دن کے بعد کے 2 دنوں میں میزبان کسی تکلف سے کام نہ لے گا اور جو کھاتا ہے اسی سے اپنے مہمان کی تواضع کرے گا۔ تیسری بات جو اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر 3 دنوں کے بعد بھی مہمان کسی کے ہاں ٹھہرتا ہے تو پھر اس کی اجازت صرف اس صورت میں ہے کہ میزبان کو اس سے تکلیف نہ ہو اور اس مدت میں اس کی خاطرداری کی حیثیت صدقہ سے زیادہ نہیں ہے۔ سو اگر مہمان اس حیثیت میں کسی کے ہاں قیام کرنا چاہتا ہے اور میزبان کو اس سے تقدر نہ ہو تو وہ قیام کر سکتا ہے۔ دراصل مہمان نوازی ایک اچھی عادت ہے، اس سے فیاضی، مروت اور حسن معاشرت کے جذبات پروان چڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ایک تمدنی ضرورت بھی پوری ہوتی ہے، کیونکہ آج کا مہمان کل کا میزبان بھی ہوتا ہے۔ قرآن حکیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے مہمانوں کا ذکر ہے۔ وہاں جو باتیں بتائی گئی ہیں ان میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کسی کے ہاں کوئی مہمان آئے تو خندہ پیشانی کے ساتھ اس کی پذیرائی کی جائے اور اس کی خاطر تواضع میں کمی نہ کی جائے۔ کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس سے مہمان کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ بھی ہو۔ اس بات چیت کے آغاز میں جس حدیث کا بیان آیا ہے اس میں بھی اسی حقیقت کی جانب اشارہ کیا گیا ہے اور مسلمانوں کو مہمان نوازی کی خاص طور پر تاکید کی گئی ہے۔